پہلے دارالمدینہ میں نا فیس لی نہیں جاتی تھی، تو اب فیس لی جا رہی ہے۔ غریب کا بچہ کیا کرے گا، کہاں جائے؟ مدینے میرے غریب بھائی یا غریبوں کے ہمدرد، غریبوں کے حامی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بتائیے کہ جب دعوت اسلامی نے دارالمدینہ شروع نہیں کیا تھا تب غریبوں کے بچے کہاں جاتے تھے؟ ہے جواب؟ نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، لا جواب۔ دراصل مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے فری تعلیم دی، تو اب اس میں طبقے یعنی کہ وہ کچھ طبقے بن گئے۔ ایک طبقہ جو بغیر فیس کے پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم زکوٰۃ خیرات میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے۔ یعنی کہ یہ جو دنیاوی اعتبار سے جو اپر لیول کا طبقہ ہوتا ہے نا، پیسے والا، اس میں یہ اپنے بچے دینے کے لیے ہم کو تیار نہیں ہے۔ ہم کو ان کے بچوں کو بھی نعتیں پڑھانی ہے اور مرحبا کی دھومیں سکھانی ہے، اور ان کو بھی مطلب نمازی بنانا ہے کہ بڑے ہو کر نمازی بنے، رمضان کے روزے رکھیں اور نیک بنے، اچھے اخلاق کے مالک بنے۔ تو وہ بولتے ہم تو پیسوں سے پڑھائیں گے۔ خیر، ایک تو یہ مطلب صورت، اب ان کو پیسے دیں گے تو ان کو ان کے مطابق اسٹینڈرڈ بھی چاہیے، یہ بھی ہے۔ پھر یہ دے دیتے ہیں بعض اوقات غیر مسلموں کو، بعض اوقات کہ اب دے ہی رہے ہیں۔ ایک تعداد غیر مسلموں کو پہلے پیدا ہونے سے پہلے وہاں یہ داخلے کروا دیتے ہیں، اور فیسیں بھی مجھے پتہ نہیں، میرا خیال 20-20 30-30 ہزار ہوتی ہوں گی ماہانہ، ایسے بھی اوپر ہوتی ہوں گی فیسیں، یہ دیتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ سامنے آیا، اس سے پہلے اس کا پتہ نہیں تھا۔ اور جو اصل مقصد یہ کہ اب یہ جو دارالمدینہ، چونکہ اس میں دنیاوی تعلیم بھی موجود ہے اور دینی تعلیم بھی موجود ہے، تو اب ہمارے لیے اس کے عطیات کا شعبہ جو ہے نا وہ الگ کرنا پڑا مفتیان کرام کے حکم پر، کہ اس میں نہ تم قربانی کھالے لگاؤ گے، نہ تم زکوٰۃ کا ہیلا کر کے لگا سکتے ہو۔ اس طرح کے کچھ مسائل کہ دعوت اسلامی کے نام پر جو تمہارے پاس عطیات ہیں وہ نہ لگاؤ، اس میں الگ سے اس کے لیے عطیات کرو۔ تو اب ساری دنیا میں جال بچھانا ہے، مدنی جال۔ آپ بتائیے کہ ہم اربوں خربوں روپے کہاں سے لے آئے؟ کون دے گا ہم کو اتنے عطیات؟ کون دے گا جو صرف دارالمدینہ کے مد میں ہوں؟ تو بڑا سوچ بچار کر، بحثیں کر کر کے ڈر کے ہم نے مطلب یہ فیصلہ کیا کہ اب بغیر فیس کے ہم چل نہیں سکتے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ایک طرف تو ہے کہ ہم فیس کے ذریعے دارالمدینہ چلائیں، دوسری طرف یہ کہ ہم دارالمدینہ کا شعبہ بند کر دیتے ہیں، یا چھوڑو لوگ ناراض ہوتے ہیں اور ہم بند کرتے ہیں۔ تو اب بڑا نقصان بند کرنا ہے یا فیس لینا ہے؟ یہ فیصلہ جو بھی مدنی منوں اور مدنی منیوں کے غریب والدین ہیں وہ ہم کو بتائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک بھی یہ کہے کہ آپ دارالمدینہ کا شعبہ ہی بند کر دو، بلکہ امید ہے کہ یہی سوچ بنے گی، نہیں دارالمدینہ تو چلنے چاہیے۔ اب چلنے چاہیے تو یقین مانے ہماری یہ مجبوری ہے، اس میں کوئی ذاتی آمدنی نہیں ہے، نہ میری جیب میں جائے گا، نہ کوئی رکن شورا، نہ نگران شورا، نہ کسی مبلغ، نہ کسی مطلب دعوت اسلامی کی ذمہ دار۔ اس میں کسی کی بھی جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں جائے گا اس کے ذریعہ، اگر آمدنی ہوئی تو، جو بھی آمدنی ہوئی بھی تو یہ دارالمدینہ پر ہی لگتی رہے گی، اور اس کا بہتر سے بہتری اس میں ظاہر ہے، یہ اس میں پڑھانے والوں کی تنخواہیں، اجارے، پھر عمارت، پھر بجلی، پھر بتی، پھر سامان جو ہوتا ہے ڈیسک، یہ وہ ہزار قسم کے خرچے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم کہاں سے لائیں؟ کون دے ہم کو؟ اور پھر مستقل دے، کوئی بھی دے گا تو چلو بھائی یہ عمارت آپ کو دی، اب میں خرچہ اٹھاؤں گا، یہ فوت ہو جائے اس کا بیٹا جواب بھی نہیں دے گا ہم کو۔ مرنا تو سب کو ہے نا، زندگی بھر کون اس کو؟ تو ہم اس حوالے سے کہ میں اس کا خرچہ اٹھاؤں گا تم مفت پڑھاؤ، یہ بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ جس دن اس نے بول دیا کہ آج کل میرے حالات صحیح نہیں ہیں، یا ویسے ہی آدمی کا وہ گراف نیچے آ جاتا ہے، کاروبار ٹوٹ جاتا ہے، حالات بھی بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں، بیچاروں کے ساتھ بعض اوقات چیٹنگ ہو جاتی ہے، تو وہ بول دے گا کہ اب میرے حالات نہیں رہے۔ اب ہم ایک دم سے بولیں کہ بھائی وہ بند کر دیا اس نے، تو اب یہ 150 جو طلبہ ہیں جس کا یہ پارٹی خرچہ اٹھا رہی تھی، ٹاٹا، تو یہ تو سب پکیٹنگ کریں گے،
جا کر ریگل چوک پر ہمارے خلاف احتجاج کریں گے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر دیا ان لوگوں نے. تو اس لیے ہم ایسا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ ہم فیس لیں گے اور مناسب فیس ہے. ہم جو فیس لے رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ فیسوں والی اسکولیں چل رہی ہیں, تو ہم تو پھر بھی نارمل لے رہے ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ دل بڑا رکھیں اور ہم سے ناراض نہ ہوں. مجھے یہاں تک اطلاع ملی ہے کہ بعض ماں باپ جو ہوتے ہیں جیسے سرپرست, انہوں نے برا بھلا کہا, مجلس کے عیسائی بھائیوں سے الجھے ہیں, ان کو برا بھلا کہا ہے. ان سے توبہ بھی کریں اور ان سے معافی بھی مانگنی آپ پر واجب ہے. مجلس جو اس کی بنی ہوئی ہے, مینیجنگ کمیٹی جو ہوتی ہے, تو وہ مجلس کو اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہی نا, وہ تو یقین مانے آپ کی خدمت کر رہی ہے. پیسے لے کر بھی دین آپ کو کون سکھائے گا؟ اسکولوں میں کوئی دین تھوڑی سکھایا جاتا ہے. اسلامیات ہوتی ہے مگر وہ بھی تقریباً تھوڑی سی ہوتی ہے, برائے نام جس کو کہہ لیں. عام طور پہ تو وہ بالکل یعنی کہ جو انداز ہماری تعلیم گاہوں کا آج کل بنا ہوا ہے, اس پر میرا خیال ہے وہ بولنے کی زیادہ حاجت بھی نہیں ہے. عموماً سب سمجھتے ہوتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو ہم تو ایک اچھا قدم اٹھائے ہوئے ہیں کہ جس سے اللہ کے دین کی خدمت ہو. ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ, انگلش کے ساتھ ساتھ, میتھمیٹکس کے ساتھ ساتھ, اور جو تھوڑا بہت اس میں دنیاوی علوم ہے اس کے ساتھ ساتھ, یہ میرا مدنی منا, میری مدنی منی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والی بنے, عشق رسول کا جام پینے والی بنے, اولیاء کرام, صحابہ کرام, اہل بیت سب کی عاشق ماننے والی بن کر یہ اولاد میدان میں ہے. دنیاوی عزت کے ساتھ کمائے اور آخرت کی بلائیاں بھی جمع کرے. ورنہ دیگر تعلیم ادارے ہوتے ہیں عام طور پر اس میں صرف دنیا پر توجہ دی جاتی ہے, ہمارے ہاں یہ دونوں پر توجہ دی جا رہی ہے. آپ کو تو ہماری پیٹھ تھپکنی چاہیے کہ آپ گھبراؤ مت, آپ کو کوئی برا نہیں کہتا, ہم بیٹھے ہیں, ہم اپنے بچے آپ کو دیں گے. آپ جتنی رقم مانگتے ہو اتنی انشاءاللہ ہم دیں گے. ہم سے ہو سکا تو ہم کسی اور بچے کو اپنے طور پر ہم داخل کروا دیں گے, اس کی فیس بھی ادا کریں گے. اور بولو دیکھو, یہ جو فیس ادا کرنے کا میں نے مشورہ دیا, یہ اس کا ادارہ, اس کی مجلس ذمہ دار نہیں ہوگی. وہ چپ چاپ آپ اس کی طرف سے آپ اسی کو دے کر جمع کروا دیں گے. ہم وہ جب تک آپ دیں گے وہ اس کا ہم پر, پھر وہ ناراض ہوں گے کہ یہ بند کر دیا تم نے اور ہم پر یہ ہو گیا. یہ تو ایک میرے ذہن میں سے آ گئی بات کہ اگر کوئی اس طرح احسان کرے گا اس کو ثواب ملے گا. وہ کر سکتا ہے کہ بھئی 2 غریبوں کو میں اپنے طور پر بیچتا ہوں, یہ پڑھیں گے میرے پیسوں سے, 5 غریبوں کو بیچتا ہوں, یہ پڑھیں گے اپنے پیسے سے. تو یہ پارٹی بھی پکڑنا یہ ہمارا کام نہیں, ہم نے ایسا کوئی سسٹم نہیں بنایا. وہ ساری آپ کی ذمہ داری سے جو بھی ترکیب وہ ڈائریکٹ جو ہو جائے. اب اگر آئندہ کوئی پالیسی اس طرح ہماری مجلس نے بنائی تو یہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ وہ ظاہر کر دیں گے کہ اب ہماری یہ ترکیب ہے. فی الحال تو ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم بغیر پیسوں کے, چاہے وہ کچھ بھی ہو, ہم پیسوں کے بغیر نہیں پڑھا سکیں گے. ایک کی لیں گے دوسرے کی نہیں لیں گے تو یہ جمے گا نہیں. ہر دوسرا آدمی بولے گا میں غریب, بلکہ اکثریت غریب. ہم نے یہ بھی ٹرائی کر لیا کہ جیسے کہ ہم نے اتنی رقم رکھی مختصر سی کہ اس میں سے آپ دو, چاہے آدھی دو, طے کر لیا بھئی اتنی دیں گے آپ, اتنی دیں گے. وہ بھی نہیں دی لوگوں نے, کسی نے دی کسی نے نہیں دی, اور کم دی. تو یہ اس لیے مجبوریاں ہیں کہ ہم نے فکس کر دیا کہ بھئی ہم تم سے مثال کے طور پہ ہم 100 روپے لیں گے, اب 100 کے بدلے 99 نہیں لیں گے, پورے 100 لیں گے. اب آپ کو لبیک کہنا چاہیے, ہمیں پیغامات دے کر ہمارا حوصلہ بڑھانا چاہیے. خدا پاک کی قسم ہم اپنی دنیا کے لیے کام نہیں کر رہے, اپنی آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں. کہ کسی بہانے لوگ اپنے بچے ہم کو دیں, ہم انشاءاللہ ان کو نمازی بنائیں گے, ہم سنتوں کا پابند بنائیں گے, ہم شریعت کا پابند بنائیں گے, ہم ان کو با اخلاق با کردار مسلمان بنائیں گے. نہیں, ہماری یہ خواہش ہے. اب یہ کہ ہم کامیاب ہوں نہ ہو تو رب کی مرضی ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری خواہش ہے کہ یہ اچھے مسلمان بن کر ابھریں, ان کے اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کریں, آگے چل کے بال بچوں کی بھی خدمت کریں, اور اسلام کے طریقے پر یہ رہیں. تو یہ تو آپ کی بلائی میں. جو آج کل ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں دھبیڑ دیتے ہیں, ہمارے پاس پڑھے ہوئے نہیں ہوتے, اور دعوت اسلامی والے نہیں ہوتے, یہ کہیں اور پڑھے ہوئے ہوتے. جو خودکشیاں کرتے ہیں دعوت اسلامی والوں میں نہیں پڑھے ہوتے, وہ کہیں اور پڑھے ہوئے ہوتے. ہمارے کو دے کر تو دیکھو کتنا فرق پڑتا, آپ دیکھیں.
آپ کی دنیا بھی انشاءاللہ سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی. میں اپنی ذات کے لیے جس دن 1 روپیہ بھی مانگوں نا، آپ مجھے دھتکار دینا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں تو آپ ہی کے لیے مانگ رہا ہوں، آپ کی آخرت کے لیے مانگ رہا ہوں. یا اللہ جو میرے دارالمدینہ کی حمایت کرے تو اس کی حمایت فرما، اسے بے حساب مغفرت سے مشرف کر کے جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں عالی شان محل عطا فرماتا.